إن الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه قيل وهل يسب الرجل والديه قال نعم يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه ويسب أمه فيسب أمه متفق علیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کو گالی دینا بہت بڑے گناہ میں شمار کیا ہے، گناہ کبیرہ میں شمار کیا ہے، اور گناہ کبیرہ جو ہیں وہ توبہ کے بغیر، معافی کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ تو یہ اس حدیث میں جو کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے، اور جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے دونوں نے روایت کیا ہے۔ امام بخاری اس کو کتاب الادب جو ہے اس کے باب لا یسب الرجل والدیہ میں، اور امام مسلم نے اس کو کتاب الایمان میں نقل کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کبیرہ گناہ ہے ان میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی، کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دے، اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ اکرام نے بڑی حیرت سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا کوئی شخص ایسا بھی ہے دنیا میں جو اپنے والدین کو گالی دے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، ایسا ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے والدین کو، ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو اس کے بدلے میں، اس کے جواب میں وہ شخص اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ کوئی شخص اس کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے بدلے میں اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ تو یہ دراصل ایسا ہی ہے کہ جیسے اس شخص نے اپنے ماں باپ کو گالی دی۔ یہ بہت خطرناک رویہ ہے ہمارے ہاں جو پایا جاتا ہے۔ ہم بات بات پر ایک دوسرے کو ماں باپ کی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر یہ خیال نہیں کرتے کہ اس کے بدلے میں جو گالی آ رہی ہے وہ ہمارے ہی ماں باپ کو جا رہی ہے، اور اس طرح ہم دراصل اپنے ہی ماں باپ کو گالی نکال رہے ہوتے ہیں، جو کہ گناہ کبیرہ ہے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں والدین کے بارے میں کہا ہے ان کو اف بھی نہ کہو۔ اف وہ ایسا کلمہ ہے، اف جو سب سے ہلکا ترین ناگواری کا کلمہ ہے۔ یعنی جتنے بھی کلمے ہو سکتے ہیں ناگواری کے، ان میں سب سے جو ہلکا کلمہ ہے، جو لفظ ہے، وہ اف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلا تقل لهما اف، یعنی ان کو، والدین کو تم اف تک نہ کہو۔ جھڑکنا تو بڑی دور کی بات ہے، ان کو برا بھلا کہنا تو بہت دور کی بات ہے، اور گالی تو بہت بڑی ایکسٹریم لیول بات چلی جائے گی۔ تو آپ گالی نکالیں گے والدین کو؟ تو جو شخص اپنے والدین کو گالی نکالے گا تو اپنے نسب پہ طعن کر رہا ہے، ماں باپ کو گالی دے رہا ہے، جس کا مطلب وہ اپنے آپ کو ہی غلط کہہ رہا ہے، اپنے وجود کو ہی ناجائز ٹھہرا رہا ہے۔ والدین کو گالی دینے کا اس لیے گناہ کبیرہ کہا گیا، اور گناہ کبیرہ جو ہے معافی کے بغیر، توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ تو اس پہ بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، کہ والدین کو تم اف بھی نہ کہو اور نہ جھڑکو، اور جب بھی بات کرنی ان سے عزت سے کا خطاب کرو، ان سے جب بھی بات کرنی ہو۔ اب اس میں دیکھیں والدین کو گالی دینا، حالانکہ وہ خود نہیں دے رہا، تو یہ ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے روکا گیا ہے گناہوں سے۔ اس کو سد ذرائع بھی کہا جاتا ہے، کہ کوئی ایسے سارے کام جو روک دیے جائیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اب قرآن مجید میں اب سارا پڑھ جائے، اس طرح کہیں لکھا ہو کہ زنا نہ کرو۔ مومن کی صفتوں میں بنایا گیا، مومن جو لوگ ہیں، جو مومنین ہیں، ان کے صفات میں بتایا گیا کہ وہ زنا نہیں کرتے، ولا یزنون، اور یہ نہیں کہا گیا کہ تم لوگ زنا نہ کرو، لیکن اس کے جتنے راستے ہیں وہ روکنے کا حکم دیا گیا کہ اس کے قریب مت پھٹکو۔ کوئی ایسا ذریعہ، کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسا راستہ مت اختیار کرو جو تمہیں اس طرف لے جائے، کوئی ایسے راستے پہ چلنے کی کوشش ہی نہ کرو، کوئی ایسا کام مت کرو جو تمہیں اس کی طرف لے جائے۔ یعنی یہ سارے راستے روک دیے گئے، سد ذرائع کر دیا گیا، ذرائع کو ان کو روک دیا گیا، اس میں رکاوٹ ڈال دی گئی، آگے کہ بند باندھ دیا گیا۔ دریا کے آگے جیسے ہم بند باندھتے رکاوٹ کرنے کے لیے، اس طرح ان کے آگے ہم نے بند باندھ دیا کہ کوئی ایسا بندہ کر ہی نہ سکے۔ اب اس کی ایک دلیل اور دیکھیں، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو گالی مت دو جو اللہ کے علاوہ لوگوں کو پکارتے ہیں،
یعنی جو معبودان باطل کو پکارتے ہیں، جو اللہ کے علاوہ لوگوں کو پکارتے ہیں اپنی حاجت برادری کے لیے، اپنے حاجتوں کے لیے، اپنے کاموں کے لیے دعا کرتے ہیں، ان سے پکار کرتے ہیں، ان سے ہر طرح کی چیزیں مانگتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو مت گوالی دو. حالانکہ وہ معبودان باطل ہیں، وہ جھوٹے خدا ہیں، وہ جھوٹے رب ہیں، لیکن لوگوں کے نزدیک وہ ان کے بڑے دینے والے ہیں، وہ ان کے ہر لحاظ سے ان کو دیتے ہیں. تو ان کے عقیدے کے مطابق وہ ان کے رب بنے ہوئے ہیں، ان کے دیوتا بنے ہوئے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی گالی دینے سے منع فرما دیا، بھی ان کو گالی مت دو. کیوں؟ آپ ان کو گالی دیں گے، وہ اگرچہ جھوٹے ہیں، آپ ان کو گالی دیں گے تو آپ کے سچے رب کو وہ گالی دیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا ذریعہ روکنے کا بتا دیا، ایک دلیل بنا دی، ایک قاعدہ کلیہ سیٹ کر دیا کہ کوئی بندہ ایسا نہ ہو جو کسی کے برے، جو ان کے لوگ ہیں، جو ان کے غلط لوگ ہیں، جو ان کے غلط عقائد والے لوگ ہیں، جو معبودان باطل ہیں، ان کو بھی گالی نہ دے. اور آج کل ہم دیکھتے ہیں ہمارے علماء کرام کا رویہ یہ بن گیا ہے کہ اپنے مخالفین کو برداشت نہیں کرتے. دلیل کی بات سے دلیل کا جواب ہونا چاہیے، آپ کا ڈائلاگ ہونا چاہیے. آپ کی کوئی بات آپ سے اختلاف کر رہا ہے کوئی شخص، آپ کا نیریٹو اس کے نیریٹو سے مختلف ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دیں اور بیٹھ کے اسٹیج پہ وہ کہیں جی وہ مردود ہے، وہ فلاں ہے، وہ گندا ہے. یہ تو بہت غلط رویہ ہے. آپ بات کریں ادب کے دائرے میں، احترام کے دائرے میں. اس کے بھی فالوورز ہیں، آپ کے بھی فالوورز ہیں، آپ کے بھی معتقدین ہیں، ان کے بھی اعتقاد رکھنے والے ہیں، سب کے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کسی کو گالی نکالے گے تو جواب میں آپ پھولوں کی برسات کا انتظار نہ کریں کہ آپ نے گالی نکالی تو آگے سے وہ ہار لے کر کھڑے ہوئے آپ پر پھول برسائیں گے. نہیں، جواب میں آپ کو گالیاں ہی آئیں گے. اور آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ سوشل میڈیا پہ اگر کسی کے خلاف بات کرتے ہیں، کسی کے خلاف ایسی بات کرتے ہیں جس کی آپ پاس دلیل نہیں ہے، جس کی آپ کے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو آپ دلیل سے ثابت کر سکیں، صرف گالیاں ہیں، تو اس کے جواب میں آپ گالیاں ہی دیکھیں گے. آپ دیکھیں گے آپ کے کمنٹس میں آپ کو گندی گالی نظر آ رہی، پھر آپ غصے ہوتے ہیں، پھر آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، اور پھر آپ اس بلڈ پریشر کو نکالنے کے لیے مزید گالیاں نکالتے ہیں. تو یہ رویہ بدلنا چاہیے، اس رویے کو تبدیل ہونا چاہیے. یہ رویہ بہت غلط رویہ ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. ہمیں کسی کے ماں باپ کو گالی نہیں دینی چاہیے، ہمیں کسی کے لیڈر کو گالی نہیں دینا چاہیے. گالی دینا اسلام میں ویسے ہی ایک گندا کام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی. اگر ہم متبعین سنت ہیں، اگر ہم اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں، تو ہمیں بھی ان کے اسی طرز عمل کو اپنانا ہوگا، ان کی اسی سنت کو اپنانا ہوگا، اور کسی بھی شخص کو گالی نہیں دینی چاہیے. دلیل کا جواب دلیل ہے. اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. فسبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.